بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دلیل توحید عقلی خامس، 4 دلیلیں پہلے آ گئی. 5ویں دلیل دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کا ہے، خلقن ملکن عبیدن تصرفن. ما فی السماوات، 2 چیزیں آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں ہیں. لال عیسیٰ و مریم و عزیر، حضرت عیسیٰ مریم عزیر کا کوئی حصہ نہیں. لا استقلالن ولا اشتراکن، لا ذاتن ولا عطان، نہ مستقل طور پہ، نہ اشتراکی طور پہ، نہ ذاتی طور پہ، نہ عطائی طور پہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور. الامور کا الف لام استغراق کا ہے، کسی کا رتی جتنا اختیار بھی نہیں، سارے امور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو واسطے لوگوں کے. تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو بالمعروف، معروف کا. وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو منکر سے. وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو باللہ ساتھ اللہ کے. ولو آمن اہل الکتاب، اب ذرا خیال کرو، کنتم خیر امت، پہلے بھی ذکر کیا ولتکم من امت. اس آیت پہ بھی بڑا ظلم ہوا، لوگوں نے اس کو کھینچا. ہاں بریلویوں نے بھی کھینچا. وہ سب پگڑیوں والے کہتے ہیں ہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے گھروں سے نکالے گئے ہو. اور ہمارے دوست بزرگ بن صاحب ٹوٹکا بسترے اٹھا کے نکالے گئے. اخرجت للناس، نکالے گئے، تم بہترین امت ہو. بھائی ہمیں کسی سے بغض نہیں، لیکن معنی سمجھ لو. جہاں معروف کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات تجھے ہے کہ تم کا خطاب ہی صحابہ کو ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع محمد، تم کا خطاب ان کو ہے الذین ہاجروا مع محمد الی المدینہ، جنہوں نے ہجرت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرف مدینہ کے. اور حسن بصری یہ کہتا ہے کہ ہم اصحاب النبی، تم کا مخاطب ہیں اصحاب پیغمبر، اصحاب النبی. یہ ابن منذر تفسیر ہے، اور ابن ابی حاتم اس میں. اب سمجھو یہاں پر بھی 2 تقریریں ہیں. ابن عباس اور حسن بصری اور دیگر بعض تابعین وہ کہتے ہیں تم بہترین امت. یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو. اتنا ہے کہ ابن عباس نے کہہ دیا الذین ہاجروا مع محمد الی المدینہ، الی المدینہ. زبانوں کو ہلاتے رہو نہیں تو بہت لیٹ ہوگے. الی المدینہ، یہ کون ہے؟ مہاجرین صحابہ. اور حضرت حسن بصری نے تعبیر یہ کی کہ ہم اصحاب النبی. یہ حوالہ میں نے دے دیا. اب بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، لیکن جنہوں نے عام کہا ہم ان کی تعبیر یہ بتاتے ہیں اصل خطاب صحابہ کو ہے، بالطبع باقی امت کو بھی شامل ہے، کیونکہ اصل خیریت بھی صحابہ میں ہے. خیر القرون کرنی، باقیوں کی خیریت بھی توابع سے ہے. تو خیریت اصل میں صحابہ کے اندر ہے. تو اصل خطاب ہے ہی صحابہ کو، لیکن بالطبع جن میں یہ صفات پائی جائے گی جو آگے بیان ہو رہی ہے، تو موصوف بصفات مذکورہ بعد میں آنے والے شخص بھی اس آیت کے تحت شامل ہوں گے. اب دوسرا مسئلہ ہے اخرجت للناس، اس کا کیا معنی؟ یہ علت خیریت ہے. خیر امہ، اس کی علت ذکر کی اخرجت للناس. آگے تأمرون بالمعروف، معروف کا کیا معنی؟ اب ذرا خیال کرو، حضرت
ابو العالیہ تابی وہ کہتے ہیں المعروف التوحید. ابو العالیہ تابی کہتے ہیں المعروف کا کیا معنی ہے؟ اور بولو بزرگوں، المعروف التوحید. ابن ابی حاتم علامہ اندلسی کہتے ہیں المراد بالمعروف بتوحید اللہ، معروف سے مراد ہے اللہ کی توحید، اور منکر المراد بالمنکر یعنی عن الشرک، منکر سے مراد کیا ہے؟ شرک. معروف سے مراد توحید، منکر سے مراد شرک. تفسیر البحر المحیط. اور اسی طرح علامہ سمرقندی کی عبارت بھی اسی طرح ہے، تفسیر بحر العلوم. علامہ عثمانی تفسیر عثمانی میں ان کی تقریر بھی اسی کے مشابہ ہے کہ معروف سے مراد توحید، منکر سے مراد شرک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، ذرا خیال کرنا. ابن عباس کا جملہ فرماتے ہیں تامرون بالمعروف کا معنی تامرونہم ان یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ، والاقرار بما انزل اللہ، بما انزل اللہ وتقاتلونہم علیہ، وتقاتلونہم علیہ. اب سمجھو مسئلہ ذرا، توجہ میری طرف. ابن عباس کہتے ہیں اور باقی مفسرین کے تأمرون بالمعروف کا مطلب ہے توحید بیان کرتے ہیں. اور توحید کون سی؟ اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، یہ نہیں. توحید بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ والی. توحید کون سی بیان کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ایک. دوسرا بل اقرار بما انزل اللہ، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن کی طرف. توحید بھی بیان کرتے ہیں مسئلہ الہ والی، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. دو. اور تیسرا تقاتلونہم علیہ، جہاد بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں مشرکوں کے ساتھ. تقاتلونہم. اور منکر بدعات اور شرک اس سے روکتے ہیں. تو خیر امت کی صفات کیا ہے؟ بولو. پہلی صفت کیا بیان کریں گے؟ اونچے بولو، کیا بیان کریں گے؟ ابو جہل والی یا نبیوں والی؟ اللہ خالق کے، مالک کے، رازق کے. اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سمندر بنائے، پانی بنائے، مولوی بنائے، فلاں فلاں. یہ جا لا الہ الا اللہ. دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یا نبیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ولیوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ توحید بیان کرتے ہیں نبیوں والی. پہلی شان اور صفت یہ ہے. نمبر دو، شرک سے منع کرتے ہیں. شرک سے اللہ کے سوا کسی کو غیب دان نہ سمجھ، مختار کل نہ سمجھ، علی حجبیری مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، قبر کا پجاری مسلمان نہیں، قبر کو سجدہ کرنے والا مشرک. شرک سے منع کرتے ہیں. قبر کا طواف کرنے والا مشرک، قبر والے کو پکارنے والا مشرک، قبر والے کی عادتاً سماع کا قائل مشرک، اور قبروں والوں کو سفارشی بنانے والا مشرک. یہ اس طرح جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ تنہون عن المنکر. اور تیسرا تقاتلون علیہ، اسی پر
قتال بھی کرتے ہیں. کتنے بس پائے؟ کتنے بس پائے؟ یہ جو پہلا قید لگی ہے نا تأمرون بال، خیال کر لو کون کون نکل گئے. تأمرون بال ساری نکل گئے نے، صرف ایک ہی آپ بچے ہو. نبیوں والی توحید بیان کرنے ہی اشاعت التوحید کا کام ہے. تأمرون بالمعروف، وہی توحید مسئلہ الہ، تنہون عن المنکر، اور تقاتلون، یہ بھی اللہ کے فضل سے طالبان پہلے بھی اور اب بھی پکے مماتی کٹر اشاعتی ہے. تقاتلون علیہ، لڑتے بھی ہیں اسی مسئلے پہ. تو یاد رکھ، جس جماعت میں قتال نہیں، اہل حق کی جماعت نہیں. قتال کے بغیر اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اس کے بارے میں ظاہرین علی الحق ایک میں، دوسرے میں آئے یقاتلون اہل الفتن، وہ لڑیں گے باطل فرقوں سے. یقاتلون اہل الفتن، جتنے باطل فرقے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. تو میں پورے دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ معنی رکھتا ہوں، آپ اس بات کو سوچیں. میں نے بڑا سوچا، سوائے اشاعت التوحید کے ان صفتوں والی جماعت میری سمجھ میں کوئی نہیں ہے. اگر کسی سمجھ میں کوئی ہو تو مجھے بتائے جن میں یہ صفت ہو. مسئلہ الہ بھی بیان کرتے ہوں، شرک بدعت سے بھی روکتے ہوں، اور یقاتلون اہل الفتن یقاتلون علیہ، اس پہ قتال بھی کرتے ہوں. کسی کے ذہن میں جماعت ہے تو بتاؤ، لیکن یہ جماعت کسی کو بھی مل نہیں سکتی. یہ ایک ہی جماعت ہے جس پہ اللہ کا فضل ہے. ہر ایک آدمی کھینچتا ہے. دوست بولو تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا تو منکر بھی معروف ہے اور معروف بھی منکر ہے. تم کیا سارا مسئلہ رلا ملا کے تأمرون بالمعروف، ہاں سارے ہی منکر ہے. بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے. ولو آمن اہل الکتاب، کاش مان لیتے مولوی. ولو آمن اہل الکتاب، کاش مان لیتے کتاب والے. مراد کیا ہے؟ مولوی تمہاری طرح مان لیتے. لکان خیر لہم، ہوتا ان کے حق میں بہتر. منہم المؤمنون، اب قرآن جب بیان کرتا ہے نا عمومی حکم لگا کے اور پھر علیحدہ بھی کر دیتا ہے. پہلے بڑا کاش مولوی مان لیتے، اب فرمایا کچھ مولوی اچھے بھی ہیں. پہلے پورا حکم لگا ہے نا، پھر کچھ مولوی اچھے بھی ہیں، اہل کتاب اچھے بھی ہیں. منہم المؤمنون، بعض ان میں سے ایمان والے بھی ہیں. اکثرہم الفاسقون، اکثر ان کے فاسقون حد سے نکلے ہوئے ہیں.